سلام اللہ کا نام ہے، اور سلام ہمارے اسلامی شعار ہے، اسلامی پہچان ہے۔ اس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اور اس کا آغاز، اس کی شروعات اس طور پر ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، تم جاؤ اور ان سے جا کر السلام علیکم کہو۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کیا رپلائی کرتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری امت کا جواب ہوگا۔ یعنی تمہاری امت میں جب کوئی سلام کہے گا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں کہنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جا کر فرشتوں کی جماعت سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام اور سلام کے جواب کا وہاں سے آغاز ہوا۔ مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں جب ملتے ہیں تو الگ الگ انداز ہوتا ہے، الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ عربوں میں حیاک اللہ تھا، اذا حییتم بتحیہ، حیاک اللہ کہا کرتے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں عرب لوگ حیاک اللہ بیاک، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں زندگی دے، حیات دے، لمبی عمر دے۔ اور جب صبح ملتی تھی تو کہتے تھے انعم صباحن، تمہاری صبح خوشگوار ہو، گڈ مارننگ جسے کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ انعم صباحن کے تھے۔ لیکن اسلام نے ان تمام الفاظ کو ایک طرف کر دیا، کہا السلام علیکم کہو۔ اس سے بہتر کوئی جو ہے لفظ نہیں ہو سکتا ہے، کلمہ نہیں ہو سکتا ہے، بہترین انداز آپس میں ملاقات کا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے شروعات کر رہی ہے، سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے۔ تو کوئی سلام کرے اچھے انداز سے جواب دو۔ اچھے انداز سے کیا ہے؟ جتنا اس نے کہا ہے نا اس سے بڑھا کر کہو۔ السلام علیکم کہا ہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم نے رحمت اللہ بڑھا دیا۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ پورا سلام کر دے برکاتہ تک تو ایسا ہی لوٹا دو، اتنا ہی تم بھی کہہ دو یا وعلیکم السلام کہہ دو۔ اس سے زیادہ کلمات حدیث میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ومغفرتہ بھی کہتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک سلام مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو حضور نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ اس آدمی کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی۔ پھر دوسرے موقع پر ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہا کہ اس آدمی کو 20 نیکیاں ملی۔ تیسرے موقع پر ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے واپس ویسا جواب دیا اور کہا اس آدمی کے لیے 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو چھوٹا سا جملہ ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے، ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا بھی دے رہے ہیں، ایک میسج اور پیغام بھی دے رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کہہ رہا ہے جواب میں کہ میری طرف سے بھی آپ بالکل مطمئن رہیں اور بالکل سلامتی کے ساتھ رہیں گے، میں بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا، اور اللہ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہ سلام کا ایک انداز ہے، ایک دعا ہے، ایک میسج ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آداب بتائے کہ اگر سوار آدمی ہے وہ پیدل کو سلام کرے، پہل کرے، اور جو پیدل جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، چلنے والا جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے یہ بڑے کو سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب بھی بتائے، اور یہ بھی کہا کہ سلام میں پہل کرو۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام میں پہل کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ حضور نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا، جو بھی سامنے آتا تھا نا آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے آپ ان میں سلام میں پہل کرتے تھے، بچے آتے تھے ان کو بھی، حالانکہ یوں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے لیکن حضور سلام میں پہل کرتے تھے۔ عورتیں آتی تھی تو بھی سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن علماء نے لکھا کہ رشتہ دار اگر قریبی عورتیں ہیں تو ان کو سلام میں پہل کریں، لیکن کوئی اجنبی عورت ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے کہ سلام میں پہل کریں گے پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر تو بچے، ورنہ اگر کمزور بوڑھی عورت ہے اور اس طرح آپ سلام میں پہل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، سلام کر سکتے۔